बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, बड़े दिनों के गैप के बाद आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है और सिनेरियोज जो हैं नेशनली, इंटरनेशनली और पाकिस्तान के हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। नए सूबों के तकाज़े हो रहे हैं, सिस्टम रीसेट करने की बातें हो रही हैं और यही बातें हम आपको पहले बता भी चुके हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की और उसके बाद हम इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर आपको बताते हैं कि सिनेरियोस क्या बन रहे हैं। उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आई नो। तो मुझे तो पहले ये बताएं ना कि ये पाकिस्तान में सिस्टम रीसेट होने की बातें हो रही हैं। मोहसिन नकवी की आपने तकरीर सुनी, फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह का जो बयान आया वो भी आपने सुना कि इससे अच्छा सिस्टम क्या हो सकता है। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को मुखातब करके कहा कि 30 साल का सफ़र आपने 3.5 साल में तय कर लिया। तो क्या लग रहा है कि हुकूमत जाने वाली है, क्या होगा, छोटे सूबे बनेंगे? और फिर उसके बाद ईरान अमेरिका जो इंटरनेशनल सिनेरियो है उसके ऊपर आते हैं। जी उसामा साहब। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखिए, ये सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तानी हर आम और ख़ास इस ज़रूरत को महसूस करता है मैनेजमेंट के हिसाब से, गवर्नेंस के हिसाब से, कि यूनिट छोटे हों, मैनेज करने आसान हो, टारगेट्स अचीव करने ईजी हो मशीनरी के लिए, गवर्नेंस के लिए। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है। लेकिन अब मसला ये है कि हमेशा इस पे पॉलिटिक्स हुई है। आपको पता है कि पिछले 2014 में इसको यूज़ किया गया, नून लीग की तरफ से हल्की सी बात चलवाई गई। उसके बाद दोबारा जब पीटीआई आने वाली थी, फिर इसी शोशे को, सूबों वाले को फिर इलेक्शन के दिनों में उठाया गया। तो अगर तो ये वैसी सूरत हाल है जैसी हमेशा से रही है पॉइंट स्कोरिंग की, तो फिर तो इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन इस दफा अच्छी बात ये नजर आ रही है कि सिस्टम हकीकत में कोई वैसी रीसेट होने वाला है जो प्लानिटरी हमारी उसमें आ रहा है। तो अगर सिस्टम रीसेट है तो हम तो बहुत पहले कह रहे थे, आप क्या मोहसिन नकवी साहब ने आप मुंह खोला है हमें हमें तो ना कहें ना, हमारी तो पुरानी वीडियोस उठा के देखें। और सेकेंडली गवर्नमेंट जानने की बात है तो ये गिरहन जो है 12 तारीख का बिल्कुल बहुत वर्स्ट अफेक्ट करेगा गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट की मशीनरी पे। और आपको याद होगा पिछले दिनों एक बात की थी मैंने कि मुझे तो ये लग रहा है कि अभी अपोजिशन जेलों में तो जानी है, साथ हुकूमत ना चली जाए जेलों में इकट्ठे ना बैठे हो। तो ऐसा सीन क्रिएट हो सकता है ये गिरहन के बाद या इसके आसपास, या गिरहन रिस्पॉन्स से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे ही लगे उसके वेरी नेक्स्ट हो जाए ऐसा। लेकिन असल बात ये है कि साथ ही अच्छी बात है कि जुपिटर भी अपनी कंबस्टन छोड़ देगा 13 को। उससे कुछ अच्छी खैर की उम्मीद, जैसे कहते हैं ना कि वो की जा सकती है, खैर की उम्मीद जो है। और उसके बाद जो आप ये देखें कि ये जितना भी सूबों पे जो बात है जो इस वक्त कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक्चुअली जिसकी आवाज है, जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, ये उनकी आवाज है। तो इसका मतलब है कि ये अच्छी बात है कि अगर वाकई वो पॉलिटिशियंस को या उनको ज्यादा वो सबको अंदर करने का फैसला कर चुके हैं तो फिर सूबे बना लेंगे। और ऐसा कुछ होता लगता है कि सारे ही अंदर हों, जो सूबे के रास्ते में आएगा वो भी अंदर, सब अंदर, इस तरह की कोई वो जो है ना सिचुएशन। क्योंकि उनकी जो इस टाइम पे जो माइंडसेट है ना उसको समझना जरूरी है। वो इस टाइम हीरो बने हुए हैं अपनी तरफ से, कुवैत उनके पीछे, कतर उनके पीछे, सऊदीया उनके पीछे, सब उनके पीछे हैं। और इस मामले में अगर देखें तो आप माइंड जो है ना वो एक जिस जगह पे पहुंचा हुआ है वहां, तो वो इस टाइम मेरा ख्याल है कि अगर जेन्युइनली सोचते हैं कि सूबे बनने चाहिए तो ऐसा प्लानिटरी पोजीशन में मौजूद है
کہ کوئی نئے کہانیاں، نئے یونٹس، نئی چیزیں. لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم حتمی طور پہ اس کو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ پازیٹیو بھی ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ اس ٹائم کشمیر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، آپ کے بنو میں کرفیو، اور اسی طرح بلوچستان میں جو کرفیو، اور کتنی جگہوں پہ 56 دن سے خوراک کٹھی ہم کروایا کرتے تھے. کشمیر والوں جنہوں نے فین فالوورز نے فالو کیا انہوں نے انجوائے کیا ہوگا، لیکن باقیوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوگا. اسی طرح بنو، بلوچستان، ساری جگہوں پہ. ہاں اب ہمارا پنجاب والے بھی اس کو نہیں سمجھ رہے اپنے آپ کو کہ یہ ان کے لیے درست ہو رہی ہے، لیکن ان کے لیے بھی عنقریب ہو جائے گی. جیسے ابھی ایران اٹیک ہوگا، ورسٹ قسم کی ایک وہ فیز ہوگا اس جنگ کا، تو جیسی وہ ٹریگر ہوگی تو ڈیفینیٹلی سپلائیز مسئلہ بن جائیں گی، فوڈ پرائسز مسئلہ بن جائیں گی، پیٹرول سپلائیز. تو پھر ڈیفینیٹلی وہ کریں گے، پنجاب کو بھی لاک ڈاؤن ٹائپ سچویشن فیس کرنی پڑے گی. تو بہرحال دو ٹوک بات یہ ہے کہ سسٹم ریسیٹ، حکومت گرنے کے بھرپور چانسز. عاصم منیر صاحب بڑے اس میں مجھے لگتا ہے کہ بڑے اگریسیولی اس طرف بڑھ رہے ہیں اور بڑھ سکتے ہیں، اور پراپرلی جو ساتھ دے گا نہیں تو وہ اندر جائے گا، اس طرح کا ماحول نظر آتا ہے. اور یہ ایک تاثر بن رہا ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی اچھی بات بن رہی ہے. یہ بڑا لوگوں کے ذہن میں سوال ہے. مجھے ایسا نہیں لگا، مجھے لگتا ہے کہ 27 اگست بتائے گی عمران خان کے چارٹ میں تبدیلی کا دن ہے 27 اگست، اور حکومت کے لیے ورسٹ ڈے ہے 12 اگست، اور 12 اگست اور پھر 27. اب یوں دیکھیں کہ یہ مارز بھی ٹرانزٹ کر جائے گا، صحافی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج سے باغیانہ انداز سے صحافت پہ مطلب اگریشن بھی نظر آئے گا. صحافی اٹھائے جائیں گے، صحافی باغی ہو جائیں گے، صحافی اسٹیٹ کے خلاف بولیں گے، صحافی. یہ صرف پاکستان کے نہیں، خیر انڈیا میں بھی ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا، کیونکہ جمنائی میں مارز آ گیا اور کمیونیکیشن کے سائن میں. لیکن کمیونیکیشن اس کا مطلب بڑی اسٹریٹ ہوگی، سچی. ہو سکتا ہے اس کمیونیکیشن یہ جو ہے ٹرمپ جو ہے وہ بھی سچ بولنا شروع کر دے آج سے کچھ دن. اسٹریٹ سیدھی وہ یو ٹرن اور ہینکیاں پھینکیاں کرتا ہے نا، وہ کچھ دن کے لیے وہ بھی چھوڑ دے، یہ بھی اس کے چانسز موجود ہیں. اور پاکستان کے لیے آپ کو یاد ہوگا میں بڑا کہہ کے نکلا تھا اس وقت کہ بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم پہ. اس سے برے دن ہم نے نہیں دیکھے ابھی تک اپنے ہوش و باز میں. جتنی اموات، جتنا کولیٹرل، جتنی شہادتیں، جتنی عوامی نقصان جو کشمیر میں اس ٹائم ڈیڈ لاک بنا پڑا ہے، بنو، کے پی کے، ہر طرف مطلب ایک عجیب جیسے کہتے ہیں نا کہ غیر انسانی خبریں ہیں، غیر انسانی رویے ہیں اور اسی طریقے کی چیزیں ہیں. اور ابھی یہ مارز نکل جائے گا 2 سے، اور پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ 45 دن بعد انڈیا پاکستان کے پھر وہی ڈیٹس آ جائیں گی سیدھے ہونے کی ایک دوسرے کو. تو پاکستان میں سسٹم ریسیٹ یس، صوبے ہوں کوئی نئے اس طرح کا کچھ نہ کچھ ہے، وہ بالکل ہے. اور اپوزیشن اور حکومت دونوں ہی جیلوں میں ہوں، ہاں یہ ہو سکتا ہے، اس کے بھرپور چانسز موجود ہیں کہ دونوں ہی جیلوں میں ہوں. اور اب آ جائیں ایران کی. ایران جو اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی نیگوشیٹ کیا کرنا ہے انہوں نے، یہ صرف وقتی وہ جیسے کہتے ہیں وقت ضائع کرنے کے بہانے ہیں. جتنا بھی آپ لوگوں کا، ہم نے تو بڑا کلیئرلی آپ کو بہت پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں آپ جو ہے کبھی بھی کنفیوز نہ ہو، یہ جنگ ایک دوسرے کے مکمل خاتمے تک اب جاری رہے گی. تو اس نے ظاہری بات ہے جتنے خطے کو لپیٹا وہ اس میں انوالو ہونے جا رہا ہے. اور اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن جو ہیں یہ ابھی جب تک جوپیٹر کمبسٹ ہے یہ خطرناک رہیں گے 12 تاریخ تک. اور اس میں جو ہے وہ ورسٹ سے ورسٹ اٹیک جیسے آج اس نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے تو وہ بالکل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوگی کیونکہ جب تک جوپیٹر ایگزالٹیڈ ہے ویسے، لیکن وہ کمبسچن میں اس لیے ہم کسی بھی
معاہدے کو پورا ہوتا نہیں دیکھتے، اور بس یہ صورتحال ہے. اسامہ صاحب، امریکہ نے جو ہے وہ اپنے تمام شہریوں کو کہا ہے کہ وہ ایک تو وہ نکل جائیں مشرق کے جو سینسٹیو ایریاز ہیں، اربیل سے بھی، عراق سے بھی انہوں نے کہا نکل جائیں، باقی شہروں سے بھی نکل جائیں. کیا لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا حملہ ہوگا جو اس خطے کو بالکل بدل کے رکھ دے گا؟ کیا ہونے جا رہا ہے اس خطے میں، مشرق وسطیٰ میں؟ یہ دیکھیں، آپ خبر سارے آپ کو یاد لاسٹ ٹائم کہا تھا شام اور عراق اور ترکی ان کا نمبر ہے، یہ بس آنے کی دیر ہے. عراق دیکھیں کیسے اچانک ہی مل کے وزیر اعظم امریکہ میں آتا ہے اور اچانک انٹری ہو جاتی ہے، اور اچانک وہ بھی انٹری عجیب و غریب طریقے سے رہی ہے، حالانکہ امریکہ کے اڈے ہیں، امریکہ کے عراقی حکومت میں انفلوئنس ہے، پھر بھی مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک نیا سین ہے. تو یہ زمینی فوج کے لیے آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ زمینی فوج کے لیے شام کے کردوں کو راضی کیا گیا، عراق میں کردوں کو اوپر لانے کی کوشش میں یہ سب اٹیکس ہوئے، اور کردوں کو اب بھیجنا ہے، دروز کو، کردوں کو، اور باقی ان ساری جو قوتیں ادھر بہت زیادہ اویلیبل ہیں عراق میں، یہ شام میں، ان ساری سراؤنڈنگز میں، تو ان کو بھیجنا ہے کوشش کر کے آخری چارے کے طور پہ ایران میں. اور لیٹس سی کہ اب یہ اگلا منظر نامہ ہوگا کہ اس میں خبریں عراق، شام اور ترکی کی آئیں گی. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین مجھے یہاں اجازت ہے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک خدا حافظ.